تنظیم اسلام ماسٹر کے روح رضا حضرت علامہ مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی صاحب دیگر مشاہد نظام و علماء اکرام و امام مسجد اعظم حاضر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب المختار الكريم، ذلك لمن الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند رسول اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ میں بیٹھے ہوئے مجمع سے یہ جو ہے اس میں دعا کروں میرے بھائی کہ ایک مرتبہ اور رسول، آل رسول و اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظرانہ ایسے پیش کرے کہ یہاں سے ہر گزرنے والا فرد جو ہے اس مجلس میں بیٹھ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ابتدائی تقریر میں نے آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ عزیزان محترم، بحیثیت مسلمان اگر آپ اپنی زندگیوں کا جو ہے جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کائنات کی عطا کردہ آپ کی سانس کا آنا جانا یہ بھی اللہ کی نعمت۔ اگر آپ ایک لمحے کے لیے اگر غور کریں تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت سے پرے۔ اللہ کی نعمت کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری آنکھ کا دیکھنا اللہ کی نعمت، ہمارے کان کا سننا اللہ کی نعمت، ہماری زبان کا بولنا اللہ کی نعمت، ہمارے پاؤں کا چلنا اللہ کی نعمت، ہمارے ہاتھ کا پکڑنا اللہ کی نعمت، ہماری سوچ اللہ کی نعمت، ہمارے دل کا دھڑکنا اللہ کی نعمت، ہمارے جسم کے اندر رگوں میں خون کا دوڑنا اللہ کی نعمت، ہمارا کھانا کھانا اللہ کی نعمت، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اللہ کی نعمت، ہمارا جو ہے یہ جو معاشرہ ہے اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بغیر اللہ کی نعمت کے زندگی ہماری جو ہے کسی کام کی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نعمت کے باہر۔ اگر ان نعمتوں کی طرف اگر مشاہدہ کرو تو ان نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، یعنی کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے اندر ہم کو اشرف بنا کر پیدا کیا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مومن بنا کر پیدا فرمایا۔ پہلے انسان بن کر پیدا ہوئے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے اندر ہم جو ہے مومن بن کر پیدا ہوئے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے یہ لفظ کہہ دوں کہ جو ہے ہم اہل سنت جو صحیح عقیدہ ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی جو ہے بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو ہے ایمان، غور سے سنیں میرے بھائی، ایمان جڑ ہے، ایمان جو ہے درخت ہے۔ اب اس درخت کو اگر صحیح رکھنا ہے تو عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور عقیدہ اس کی جڑ ہے۔ اگر جڑ صحیح نہیں ہو تو درخت کو برباد ہونے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا۔
برباد ہونا ہے تو پہلے جڑ کو برباد ہونا پڑے گا. اگر آپ جڑ کو سنبھال کے رکھو گے تو آپ کا جو ہے پیڑ بھی جو ہے صحیح اور سیراب ہوتا رہے گا اور آپ کا ایمان مضبوط رہے گا. عزیزان محترم اس عقیدے کے اندر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، بڑی جو ہے باریک بات بولنے جا رہا ہوں، اور سے سماعت کریں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ کر پکارا. ہم نے بھی کہا ابو بکر صدیق جی. اللہ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہہ کر پکارا. ہم نے بھی کہا عمر فاروق جی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے آقا نے پکارا غنی کہہ کر پکارا. ہم نے بھی کہا عثمان غنی. لیکن اب اس ذات کا ذکر جس کا آج یہاں پہ جشن ہے، وہ ذات کا ذکر آیا تو میرے رب میرے آقا نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، علی اس کا مولا جس کا میں مولا. یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی. عزیزان محترم شہر کے کام شاید بدل گیا. میرے آقا نے فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اب مجھے کہنے دیا جائے کہ اس مجمع میں وہ صحابہ بھی ہیں جو ہے خلافت میں جو ہے حضرت علی سے پہلے آئے، لیکن ہر خلیفہ کو یہ بولنا پڑا، ہر خلیفہ کو یہ بولنا پڑا کہ علی میرے مولا، نبی میرے مولا، نبی میرے مولا، علی میرے مولا. ہر ذات کو یہ بولنا پڑا کہ جو ہے نبی جس کے مولا علی اس کے مولا، علی جس کے مولا نبی اس کے مولا. نبی کے بغیر دین نہیں تو یقین جانو علی کے بھی بغیر دین نہیں. یہاں تک کہ جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ارشاد مقدس کہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں، جہاں جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جھرمٹ جمع ہو جاتا، آپس میں گفتگو ہوتی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس درمیان میں اگر کوئی منافق آ جاتا تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے، منافق کے چہرے کی رنگت بدل جاتی. ہم ذکر علی چھیڑ دیتے. منافق کی پہچان ہے تو وہ دور اس دور کی حد تک نہیں رہا، آج بھی یہ ہے کہ علی کا ذکر چھیڑ دو منافقین کے چہرے سے رنگت ہو جائے. علی کا ذکر چھیڑ دو منافقوں کے چہرے سے پردہ اڑ جائے گا. یہاں تک کہ جو ہے آج سوال اٹھتا ہے کہ علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ یہ مولا دوست والا معنی میں مولا نہیں ہے میرے بھائی. میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کیونکہ مولا کا ایک معنی دوست بھی ہے، لیکن یہاں معاملہ دوست کا نہیں ہے، یہاں غلام اور آقا کا ہے. میرے آقا نے فرما دیا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، علی جس کے مولا ہے میں اس کا مولا ہوں. تو یہاں غلامی ہے، توق غلامی گلے میں پہننا پڑے گا، علی کو مالک ماننا پڑے گا. توق غلامی گلے میں پہننا پڑے گا اور علی کو مالک ماننا پڑے گا، ورنہ جو ہے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کیونکہ جو ہے علی کے بغیر کسی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت علی کے بغیر کسی کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے جو تولد ہوئی ہے کعبے کے اندر. یہ کعبے کے اندر پیدا ہوتی ہے یہ ذات، لیکن آنکھ نہیں کھولتی. پیدا ہوئی تو دنیا کو بتا دیا کہ عاشق رسول پیدا ہوا ہے. میں تب تک اپنی آنکھ نہیں کھولوں گا جب تک نبی مجھے گود میں نہ لے لے، اور جب سرکار میرے تشریف لائے اور حضرت علی کو جب گود میں لیا تو اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولو. ارے کیا کہنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے علم کا، کہ جو ہے میرے آقا نے خود فرما دیا کہ جو ہے میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے. یہاں تک کہ جو ہے آپ کی جو ہے فراست اور جو ہے آپ کی جو ہے سوچ ایسی کہ یہاں تک کہ جو ہے ایک شخص جو ہے ایک بڑا بہترین واقعہ عرض کرو میرے بھائی کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا، عرض گزار ہوا کہ میرے خواب میں یہ شخص
دوسرے شخص کو جو ہے ساتھ لے کر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ کے سامنے بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی لیاقت اور آپ کی سمجھ بوجھ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میرے آقا نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہے، یہاں تک کہ جو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص کا ہاتھ پکڑے حاضر ہو کے کہنے لگا کہ اے علی مجھے انصاف چاہیے، تو مولا نے پوچھا مقدمہ کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ یہ شخص میری ماں کے ساتھ میرے خواب میں زنا کرتا ہے اور آپ اسے سزا دیں۔ بات یہ ہوئی کہ خواب میں میری ماں کے ساتھ یہ شخص زنا کرتا ہے، آپ اسے سزا دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھ آپ کا فہم و قیاس دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سزا یوں سنائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑو، اسے دھوپ میں لے جا کر کھڑا کرو، اس کا جو سایہ ہے اس سایہ کو 100 بڑے مار دینا میری سزا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست ایسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے خواب میں زنا کیا، لہذا سزا بھی اس کے سائے کو دے دی کہ اس کو جو ہے سین میں کھڑا کرا اور اس کا جو سایہ پڑا تو اس کو 100 بڑے جو ہے لگوا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے اس امت مسلمہ کے اوپر، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، اگر حضرت علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقدمات میں عمر کی مدد فرمائی، عمر کی مدد فرمائی ہے، یہاں تک کہ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے علی، تم میرے لیے ویسے ہو، تم میرے لیے ویسے ہو۔ یہاں تک کہ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر سب سے شہید کی بیٹی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح نے دیا، عقد میں نکاح نے دیا، اور آپ کے بدن مقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پھولوں کو جو اس زمین کے اوپر بھیجا جن کو نوجوانوں نے جنت کے سردار کہا ہے، جن کو نوجوانوں نے جنت کے سردار کہا گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جس کی بنیاد پہ آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین کا پروان چڑھا۔ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ بات بول رہا ہوں میرے بھائی، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جس دین کو دنیا میں لے کر آئے، اس سرزمین کے اوپر لے کر آئے، اس دین کی اگر کوئی بقا ہے تو وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگروں سے امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تھی کہ اس دین مصطفی کو جواب جو ہے حیات جاویدانی عطا فرما دی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو ہے آپ کو کچھ روایتیں یہاں تک ملتی ہیں کہ انبیاء سے بھی جو ہے افضل قرار دے دیا ہے، کچھ روایتوں میں جو ہے انبیاء اکرام سے بھی جو ہے افضل قرار دے دیا گیا، کیونکہ جو ہے حضرت عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پوترے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، حضرت مہدی کے پیچھے جو ہے نماز ادا کریں گے حضرت عیسیٰ، تو اس بنیاد پہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ مقامات پر فضیلت بھی دے دی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا مشکل کشا کا مقام سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اگر سمجھنا ہی چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ علی علی کرتے رہو، اگر کچھ سمجھنا چاہتے ہو تو یہی سمجھ لو کہ علی علی کرتے رہو، دنیا بھی کامیاب ہوتی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی، دنیا بھی کامیاب ہوتی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی۔ ذکر علی میں ذکر نبی بھی ہے اور ذکر خدا ہے، ذکر علی میں ذکر نبی بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے۔ جس نے علی کو چاہ لیا اس نے نبی کو چاہ لیا، جس نے نبی کو چاہ لیا اس نے خدا کو پا لیا، جس نے نبی کو چاہ لیا یقینی طور پہ اس نے خدا کو پا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس وقت واقعہ کربلا رونما ہوا،
قرآن سے ہٹ کے نہیں میرے بھائی، مولا مشکل کشا کی اولادوں کی بھی فضیلت بتا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جو ہے جس وقت واقعہ کربلا رونما ہوا، ہر 72 نفوس قدسیہ میں ہر نفس پاک دشمنوں کے خلاف جاتی اور ایک سوال کرتی کہ جو ہے یہ قتل حسین کیوں چاہتے ہو؟ قتل حسین کیوں چاہتے ہو؟ ہر بار وہ کچھ نہ کچھ جواب دیتے، لیکن بات آئی مولا عباس کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، حضرت عباس مولا مشکل کشا کے لگتے جگر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ کیوں تم جو ہے شہادت حسین کے در پہ ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ بدبختوں نے جواب دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے حسین کا قتل چاہتے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا تو سمجھ لو عباس تم سے ناراض ہو گیا۔ پتا کیا چلا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہے تو یقین جانو خدا بھی ناراض ہے۔ پتا کیا چلا؟ حضرت عباس ناراض ہے تو حسنین کریمین بھی ناراض ہے۔ پتا کیا چلا؟ حضرت عباس ناراض ہے تو مولا مشکل کشا خاتون جنت ناراض ہے۔ اگر مولا مشکل کشا اور خاتون جنت ناراض ہے تو حضور مصطفیٰ بھی جو ہے ناراض ہے اور رب کائنات بھی ناراض ہے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو مولا مشکل کشا کے جو ہے بدن مقدس سے پیدا ہوئی، اور انہی شخصیتوں میں حسنی اور حسینی سادات جو ہے اس ہندوستان میں بھی تشریف لائے، اس ہندوستان میں بھی تشریف لائے، جن کو جو ہے حضرت سیدنا خواجہ اعظم حضور غریب نواز کہا ہے۔ غریب نواز کیوں ہے میرے بھائی؟ کیا صرف غریبوں کو نوازتے ہیں؟ عرف عام میں یہ بات ہے، عرف عام میں یہ بات ہے کہ کیا صرف غریبوں کو نوازتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، وقت کا بادشاہ بھی آپ کے دربار میں غریب ہی بن کر گیا۔ وقت کا بادشاہ بھی جو ہے آپ کے دربار میں جب گیا تو غریب ہی بن کر گیا، کیونکہ جو ہے وہ حضور غریب نواز جو ہندوستان میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ اس کو کچھ کلام بھی ہوگا، لیکن پہلے ایک بات میں آپ کو ایک چیز جو ہے سناؤں میرے بھائی۔ ہندوستان میں جو ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ غریب نواز سے پہلے بھی جو ہے اسلام تھا، غریب نواز سے پہلے بھی جو ہے ہندوستان میں اسلام تھا، لوگوں کا ماننا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے میرے بھائی کہ اگر ہندوستان میں اسلام تھا تو پھر خواجہ آنے سے پہلے پرتھوی راج چوہان ہٹا کیوں نہیں تھا؟ پرتھوی راج چوہان ہٹا کیوں نہیں تھا؟ میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس اولاد علی کو بشارت دی، اس اولاد علی کو بشارت دی میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ ہند چلے جاؤ۔ میرے آقا حضور غریب نواز کو جب بشارت ملی تو آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ کو جو ہے پورا نقشہ بتا دیا گیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں یہ بات آتی ہے میرے بھائی کہ دلی سے اجمیر تک کا سفر غریب نواز نے کیا تو 99 لاکھ مسلمان کر دیے، 99 لاکھ مسلمان۔ لوگوں نے سوال کیا کہ 99 لاکھ کچھ زیادہ نہیں ہو گئے؟ تو میں نے کہا کہ مورخ کام تاریخ کام ہے، 99 لاکھ لکھا ہے، لیکن میں یہ جو ہے اپنی ذمہ داری پہ یہ بات کروں میرے بھائی، وہ تو حضور غریب نواز تھے اور ان پہ لکھنے والے مورخ دان تھے، تاریخ دان تھے، لیکن میں اپنی ذمہ داری پہ عرض کروں کہ دلی سے آپ اور میں دونوں مل کے سفر اجمیر تک کا کرتے ہیں، کتنے مسلمان کریں گے میرے بھائی؟ یہ کتنے مسلمان کریں گے؟ چلو ٹھیک ہے، مان بھی لیتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن آپ کی بات کا میرے پاس جواب یہ ہے کہ دلی سے اجمیر تک کا سفر ہوا تو صرف 9 مسلمان ہوئے، 9 لوگوں کو خواجہ اعظم نے مسلمان کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 99 لاکھ کو جو ہے مسلمان کر رکھ دیا۔ خواجہ جب جس وقت ہندوستان تشریف لائے اس وقت ہندوستان کی لینگویج کیا تھی میرے بھائی؟ جی ایک سوال ہے، ہندوستان کی زبان کیا تھا؟ سنسکرت بولی جاتی، ہندوستان میں کوئی عربی نہیں جانتا تھا اور خواجہ غریب نواز سنسکرت نہیں جانتے تھے۔ غریب نواز خواجہ اجمیری جب تشریف لائے تو آپ سنسکرت نہیں جانتے تھے، اور یہاں ہندوستان کے بسنے والے
اس وقت جو ہے کوئی عربی نہیں جانتے تھے، لیکن دلی سے اجمیر تک کا سفر کیا تو 99 لاکھ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کس طریقے سے ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک نگاہ ولی جو دل کی انسان کے اوپر جب پڑی تو ان کی دل کو دنیا بدل کر رہی۔ جب غریب نواز کی نگاہ کسی کے اوپر پڑتی تو وہ شخص جو ہے دار اسلام کے آتا چلا جاتا۔ یہاں تک کہ غریب نواز نے کوئی کلام پڑھ کر نہیں سنایا، کوئی حدیث نہیں سنائی، کوئی جو ہے گفتگو ان سے نہیں کی، کیونکہ غریب نواز کیا بولتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کیا بولتے ہیں غریب نواز کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن خواجہ کو دیکھتے گئے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، خواجہ کو دیکھتے گئے اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو ہے آج ہندوستان میں بسنے والا ہر مسلمان غریب نواز کی مروری منت ہے۔ اگر خواجہ اعظم تشریف نہ لاتے تو ہندوستان میں آج آپ ہم کسی جگہ پہ گھنٹی بجاتے ہوئے نظر آتے۔ جی حضرات توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ اگر خواجہ تشریف نہ لاتے تو ہندوستان میں بسنے والا مسلمان آج جو بڑے فخری انداز میں اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ مرون منت ہے خواجہ اعظم غریب نواز کی، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن کا چلا کر لو، جی 40 دن کی تبلیغ کر لو، مسلمان بنا دو۔ ارے میرے بھائی مسلمان کہاں بنا رہے ہو آپ؟ مسلمان ہی کے گھر پہ کھٹکا مار رہے ہو، نماز کے لیے بلا رہے ہو۔ یہ دعوت دین ہے، یہ دعوت نماز ہے، نماز کی جو ہے دعوت دے رہے ہو، تم کسی کو مسلمان نہیں بنا رہے ہو۔ مسلمان تو بنایا خواجہ اعظم غریب نواز نے، دلی سے اجمیر تک کا سفر کیا تو 99 لاکھ مسلمان کر دیے۔ عزیزان گرامی، آج ہندوستان کے بسنے والے ہر شخص کو شکر ادا کرنا پڑے گا خواجہ اعظم کا کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، تو یہ مرون منت ہے خواجہ اعظم غریب نواز کی کہ آپ تشریف لائے تو ہمارے آبا و اجداد کو اسلام دیا۔ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، اور حضور خواجہ اعظم غریب نواز کے آنے کے بعد ہندوستان میں ولیوں کی ابتدا ہوئی، ولیوں کی ابتدا ہوئی۔ اس سے قبل جو ہے، آج سے قبل جو ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان آئے تھے وہ تجارت کے لحاظ سے کیرلا تک آئے تھے میرے بھائی، نہ اجمیر آئے تھے، نہ دلی آئے تھے، نہ حیدرآباد آئے تھے، وہ صرف کیرلا تک آئے تھے۔ لیکن ہندوستان اور کیرلا اس وقت کوئی ہندوستان کا جو ہے اسٹیٹ نہیں تھا، کیرلا ایک اپنا الگ ملک ہوا کرتا تھا، کیرلا ایک اپنے الگ ملک ہوا کرتا تھا۔ اور آج لوگ جو ہے اس کیرلا کو لے کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواجہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کوئی کردار نہیں تھا، جبکہ جو ہے اس دور کے بادشاہوں کو بھی جھکنا پڑا تھا، آج کے اس دور کے پردھان منتری کو بھی جھکنا پڑتا ہے، آج کے اس دور کے پردھان منتری کو بھی جو ہے جھکنا پڑتا ہے خواجہ اعظم کے دربار میں۔ یہ خواجہ کا احسان ہے، خواجہ کا ہی دربار ہے جہاں سے تقسیم کیا جاتا ہے سب۔ جس کو ولایت ملنی ہے وہ خواجہ کے دربار سے ملتا ہے، کسی کو چاہو منصب ملنا ہے تو وہ بھی خواجہ کے دربار سے ملتا ہے، کسی کو مقام مرتبہ چاہیے وہ بھی خواجہ کے دربار سے ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا میرے بھائی کہ گجرات کے فسادات کرا دیے، لیکن جب دلی کے تخت پہ شاہی پہ سوار ہوئے تو خلاف خواجہ کے دربار میں پھینک کر اپنا متھا ٹیک دیا، اپنا متھا ٹیک دیا۔ گجرات میں رہے تو فسادات کے بانی بنے رہے، لیکن دلی کے تخت شاہی پر سوار ہوئے تو جو غریب نواز کے دربار میں خلاف کو بھیجا اور اپنا متھا ٹیک دیا، بتا دیا کہ خواجہ تم بڑے ہو، یہ سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ اور اس ملک کے رہنے والے ہر فرد کو جو ملتا ہے وہ خواجہ کے دربار سے ملتا ہے، جو ملتا ہے خواجہ کے دربار سے ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی، خواجہ اعظم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا دربار وہ ہے جہاں پہ جو ہے ہر قوم و ملت کا فرد آتے ہیں، وہاں پہ ہر قوم ہر ملت کا فرد آتا ہے اور اپنی من کی مرادیں پاتا ہے۔ جس کو دین چاہیے اس کو دین ملتا ہے، جس کو دنیا چاہیے اس کو دنیا ملتی ہے۔ کوئی فرد جو ہے اس دربار سے جو ہے خالی نہیں جاتا،
یہاں تک کہ عزیزان ملت اسلامیہ آج ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی کہ آج جو ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے بھی جو ہے متھا ٹیکنا پڑتا ہے دربار میں غریب نواز۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ یہ خواجہ اعظم ہندل نبی سرکار کی ذات مقدسہ ہے جو ہے اگر بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کو میرے بھائی کہ ہندوستان سے اگر اپنی جو ہے نگاہ پھیر لے تو یاد رکھیے ہندوستان کا پھر کون والی ہوگا پتہ نہیں۔ یہ والی ہند ہے، ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی بادشاہی، یہ سب کچھ تقسیم اسی دربار سے ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ خواجہ اعظم غریب نواز وہ ذات مبارکہ کا نام ہے جو صرف غریبوں کو نہیں آنے والے ہر غریب کو نوازتے ہیں، آنے والے جو ہے ہر غریب کو نوازتے ہیں۔ غریب سے مطلب صرف پیسے کا غریب نہیں میرے بھائی، دل کا جو غریب ہے، جو شہر سے جو ہے نکلا ہوا غریب ہے، جی جو پریشانیوں کا غریب ہے، جو ہے محبتوں کا غریب ہے، ہر قسم کے غریب کو نوازنے والے اس خواجہ اعظم کو غریب نواز کہا گیا۔ غریب نواز تب کہا گیا اس خواجہ اعظم کو جو ہے اگر ہندوستان میں تشریف لائے تو اپنے نانا اپنے دادا مولا مشکل کشا کی محبت اور اپنے پردانا اپنے پردادا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین لے کر آئے، اور اسی دین کو دیکھ کر ان کی سنتوں کو دیکھ کر ان کے جو ہے محبتوں کو دیکھ کر ان کے کردار کو دیکھ کر ان کے جو ہے گفتار کو دیکھ کر لوگ جو ہے جو مسلمان ہوتے چلے گئے۔ یہ کردار لے کر آئے تھے غریب نواز، جس کو دیکھا تو لوگوں نے جو ہے اسلام کے دامن میں آنے کو غنیمت سمجھا۔ یہاں تک کہ جو ہے صرف ایک کرامت رکھو میرے بھائی اور رخصت ہو جاؤ کہ جو ہے جو غریب نواز جس وقت انا ساگر کے کنارے اپنے مریدین اور مقتدین کے ساتھ بیٹھے 40 کا قافلہ آیا تھا نا، 40 کا قافلہ ہندوستان میں آیا تھا غریب نواز کے ساتھ، اسی لیے ہندوستان کا رہنے والا کبھی 40ویں کو نہیں چھوڑتا میرے جی، ہندوستان کا رہنے والا اسی لیے کبھی 40ویں کو نہیں چھوڑتا کہ غریب نواز اپنے ساتھ 40 لے کر آئے تھے۔ اور وہاں بھی تو دیکھو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں اسلام قبول کرنے کا جو نمبر ہے وہ بھی 40واں ہے، اسی لیے سنی ہر بات میں 40ویں کو نہیں چھوڑتا میرے بھائی۔ یاد رکھیے اگر کوئی سوال کریں گے 40واں کہاں سے آ گیا تو کہو اسلام کی ابتدا سے آ گیا، ہندوستان میں اسلام جہاں سے آیا وہاں سے 40واں آ گیا، اسی لیے ہم 40ویں کو نہیں چھوڑتے عزیزان ملت اسلامیہ۔ یاد رکھیے اس بات کو، لوگ اکثر کہتے ہیں میرے بھائی یہ 40واں کہاں سے ہے، یہ زیارت کہاں سے ہے، یہ 10واں 20واں کہاں سے ہے۔ ارے بھائی کھانا کھانے سے مطلب ہو رہا ہے بھوک لگی آنکھ آ جا ہمارے لوگوں کو اشارے ثواب کر بجائے اس کے جو ہے یہ کہاں سے آیا کہاں سے آیا کہاں سے آیا بولے تو سن وہاں سے آیا جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، وہاں سے آیا جہاں سے ہندوستان میں غریب نواز تشریف لے کر۔ عزیزان ملت آج جو ہے جشن غریب نواز منایا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے غریب نواز انا ساگر کے کنارے اپنے مریدین اور مقتدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، پانی لینا چاہتے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان کے لوگوں نے روک دیا، پرتھوی راج چوہان کے لوگوں نے جو ہے روک دیا کہ آپ پانی نہ لیے، چرندے پانی پیئیں گے پرندے پانی پیئیں گے لیکن آپ نہ پیئیں گے۔ خواجہ اعظم غریب نواز نے جو ہے اپنے مرید کے ہاتھ میں کاسا دے کر فرمایا جاؤ جا کر انا ساگر سے کہو کہ معین الدین نے بلایا ہے، اور انا ساگر تھا کہ مکمل سمٹ کے اس کاسے کے اندر سمو گیا، اس کاسے کے اندر سمو گیا، اور سارا کا سارا جو ہے اجمیر اس وقت جو ہے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ وہی ایک مقام تھا جہاں سے اجمیر کو پانی سے سیراب کیا جاتا تھا، اور مکمل کا مکمل پانی کاسے کے اندر جب سمو گیا تو پانی پینے کے لیے نہیں تھا، اور بخار ہو گئی، لوگ تڑپنے لگ گئے، جانور بھلکنے لگ گئے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ پرتھوی راج چوہان کو بھی جھکنا پڑا تھا میرے بھائی، بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ جھکنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، غریب نواز کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا، بغیر غریب نواز کی بارگاہ میں جھکیں گے ہندوستان میں جینا مشکل ہے، ہندوستان میں جینا محال ہے اور مشکل ہے۔ اور اس وقت بھی پرتھوی راج چوہان کو جھکنا پڑا تھا، تب جا کے غریب نواز نے پھر اس کاسے کے پانی کو جو ہے انا ساگر میں جو ہے پلٹ دیا، تو پھر انا ساگر
ایسے لبریز ہوا کہ تاریخ دان لکھتا ہے کہ آج تک کی تاریخ میں پھر کبھی جو ہے قحط سالی نہیں ہوئی ہے، جبکہ اجمیر راجستھان میں ہے، انا ساگر راجستھان میں ہے، لیکن کتنی بھی گرمی ہو جائے آج تک کبھی انا ساگر سوکھا نہیں ہے، میرے کبھی سوکھا نہیں ہے۔ صدر ملت اسلامیہ یہ کرامت تھی غریب نواز کی، کیونکہ کرامتیں وہ ہوتی ہے کہ جو ہے جیسے انبیاء کو دین کی دعوت کے لیے جو ہے معجزات دیے گئے، ویسے جو ہے ولیوں کو جو ہے دین دکھانے کے لیے ولیوں کو جو ہے کرامتیں دی گئی، اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں، صرف دین دکھانے کے لیے کرامتیں دی گئی۔ اور یہاں تک کہ حضور خواجہ غریب نواز جس وقت جو ہے جے پال جوگی جادوگر آیا اور ہوا میں اڑنے لگا تو غریب نواز نے اپنے کھڑاوے کو حکم دیا جا اس کو زمین پہ لے گیا، تو غریب نواز کا کھڑاوا ہوا میں اڑ کر جو ہے اس جے پال جوگی کو زمین پر لے گیا، اس جے پال جوگی کو لے کر جو ہے زمین کے اوپر آ گیا، جس کو لوگ آج عبداللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ غریب نواز کی کرامت تھی کہ جے پال جوگی جادوگر جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کرامتیں کئی ہے، لیکن یہاں پہ کئی جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے بڑے بڑے مقررین موجود ہے، تو آپ حضرات کو جو ہے ان بزرگ ہستیوں کو بھی سماعت کرنا ہے، تو بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ تو میرے بھائی آخری الفاظ اور اس مجمع کے آخری فن تک دیتے میں رخصت ہو جاؤں کہ جو ہے تم اپنی اولادوں کو ورثے میں چاہے کچھ دو یا نہ دو، لیکن یاد رکھو نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، علی کی محبت، حضرت غریب نواز کی محبت، غوث الثقلین کی محبت، یوسفین کی محبت، ولیوں کی محبت، یہ ضرور دے کر جانا، کیونکہ حشر کے میدان میں یہی ان کے لیے بھی اثاثہ ہوگا اور تمہاری بھی مغفرت کا سامان۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔